يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 کے تیسرے حصے کا بیان ہے۔ پچھلے دو بیانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اوورال ایک جنرل شفاعت کی معنی اور تفسیر مختلف کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر بیان ہوئی۔ آج اسی سلسلے اور کڑی کا تیسرا حصہ ہے۔ تو جیسے کہ امام سید شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ حبیب ہیں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ حبیب ہیں کہ جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی مصیبتوں سے جبکہ وہ اچانک گھیر لیں انسان کو، تو آپ سرکار کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور آپ مہربانی فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں۔ بہرحال جیسے کہ پچھلے بیان میں نے اس کے دوسرے حصے میں اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ شفاعت کا اذن تو آپ کو کب کا مل چکا ہے، اب تو صرف آپ نے شفاعت فرمانی ہے، جو قیامت والے دن سجدہ فرمانا ہے، جب ساری امتیں اور نبی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آئیں گے، اس وقت تو آپ نے شفاعت کو شروع فرمانے کے لیے سجدہ فرمایا کہ اب اجازت فرمائی جائے شفاعت کو شروع کرنے کی۔ اذن آپ کو کب کا مل چکا ہے، کب کا مل چکا ہے اذن جون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا گیا کہ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات کو پسند فرما لیا، جس کو رحمان نے اذن دے دیا اور جس کی بات کو رحمان نے جون سا وہ پسند فرما لیا جون سا۔ تو امام مسلم جون سے وہ اپنی صحیح کے اندر جون سے وہ فرماتے ہیں، امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ ایک حدیث وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، بس وہ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ یہ دعا جو مانگو گے مل جائے گا، وہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، اور وہ دعا اس نبی نے کی اور وہ قبول ہو گئی تو وہ ان سب کی قبول ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنی وہ دعا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے اپنی وہ دعا، مفہوم یہ کہ میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی تو بے شک تو بخشنے والا، تو مہربان ہے۔ یعنی
میرا وہ ہے جو میری بات مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طریقت کا بھی ایک نقطہ سمجھا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو میری بات مانتا ہے، جو میرا ساتھ، وہ تو میرا ہے، اور جو میری بات نہیں مانتا وہ پھر تیری مرضی ہے، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جیسے کہ پچھلی حدیث میں میں نے ایک بات پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا یا اللہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں۔ تو بہرحال تو اسی طرح پھر حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کریم جو تو میری بات مانے، جو تو میری بات مانے، جو میرا ساتھ دے، وہ تو پھر میرے ساتھ ہے، وہ تو میرا ہے، مگر جس نے میری بات نہیں مانی وہ پھر تو جان، تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب، تو مالک ہے نا، یعنی تو غالب اور حکمت والا ہے جو ان سے ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں دعاؤں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم امتی امتی ثم بقا، اور عرض کیا امت مذنبہ ورب غفور، کہ اے میرے مولا یا الہ العالمین میری امت میری امت میری، حضور رونے لگ گئے، مولا کریم میری امت گناہ گار ہے، تو میرا رب جان صحیح بخشنے والا ہے۔ تو آپ پر ایک گریہ طاری ہو گیا۔ تو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وجہ کیا ہے، حالانکہ وہ تو علیم و خبیر ہے اور وہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سبب پوچھا کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ گریہ کیوں طاری ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمانے لگے میں اپنی امت کی بخشش کے لیے، یعنی میں امت کی بخشش کے لیے پریشان ہوں، امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار کریمی میں حاضر ہو کر سارا ماجرا اور سبب بیان کیا کہ مولا کریم تیرے محبوب کے گریہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی وجہ سے۔ تو اب رب کریم نے سب سے پہلے وحی جلی میں فرمایا، یعنی قرآن کے اندر فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا فرما دیا کہ بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اب سب سے پہلے تو وحی جلی کے اندر فرمایا گیا کہ میرے محبوب کو پیغام سنا دو، اس وحی کو نازل کر دو، قرآن نازل کر دو اور بتا دو کہ محبوب ان قریب آپ کے رب نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کر لے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی جس چیز کے اوپر آپ پریشان ہیں یا رو رہے ہیں یا گریہ ایک طاری ہے، سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب حضور نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل میرے رب سے عرض کر دینا کہ اب جب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اب میرا بھی ایک پیغام پہنچا دو کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ میرے رب کو کہہ دینا۔ اور پھر اب وہی خفی میں ارشاد ہوا۔ اب حضور نے فرمایا جبریل اللہ کو بھی پھر جب اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیج دیا نا کہ محبوب میں نے عنقریب آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے،
تو پھر میرے رب کو بھی میرا پیغام دے دینا کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب وہی وہ تو تھی وہی جلی، اب آ گیا وہی خفی والا معاملہ۔ اب فرمایا گیا محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اب فرمایا گیا محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، مگر میں اے محمد آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اب یہ شان محبوب ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم کی رضا چاہتا ہے۔ یہ دو کریموں کا ذکر ہے، دو کریموں کا معاملہ ہے۔ رب کریم اپنے محبوب کریم کی رضا چاہتا ہے تو حضور شفیع الامت آپ خوش ہو گئے۔ اب جب اللہ نے یہ آگے سے پہلے تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، حالانکہ اس میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ مگر جب حضور نے فرمایا نا پھر میرے رب کو میرا یہ پیغام دے دینا، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں نے راضی نہیں ہونا۔ فرمایا محبوب پھر میرے محبوب کو پیغام دے دینا۔ یہ کمال شان اور بزرگی اور مقام اور مرتبہ ہے۔ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا۔ اب آگے سے اللہ نے فرمایا محبوب ساری کائنات تو میری رضا چاہتی ہے، مگر آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے یا محمد، وانا اطلب رضاک یا محمد۔ تو یہ بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی وجاہت اور شان کمال عجیب مقام اور درجے میں ہے۔ اور پھر آگے پھر حدیث میں اب حدیث قدسی آ گئی، پہلے وحی جلی پھر وحی خفی، اب حدیث قدسی آ گئی، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ بِهِ، قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے حق میں راضی کریں گے اور آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو راضی کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے حق میں۔ آپ کو محبوب میں نے تجھے ناراض نہیں ہونے دینا، میں تجھے ناراض نہیں ہونے دوں گا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ تو جس کو راضی کرنا ہو اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی ہر ادا قبول کی جاتی ہے، اس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ ان هذا المقام الکرامۃ له خاصہ، یہ مقام عزت و کرامت تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور یہ جو میں نے سورۃ الضحیٰ کا میں نے جو آپ کو حوالہ دیا کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اس میں راضی ہو جاؤ گے، محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی اپنی مشہور معرکۃ الآراء تفسیر روح المعانی کے اندر آپ اسی صورت کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی ربی اردیت یا محمد فاقول نعم یا رب ردیت۔ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس پر رسول اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ اے محمد کیا اب آپ راضی ہو؟ کہا جائے گا ہاں میرے مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ رب کریم پوچھے گا محبوب بتاؤ اب راضی اب تو راضی ہو نا؟ تو محبوب بارگاہ معبود میں سجدہ ریز ہو کر عرض کریں گے مولا میں راضی ہوں، میں راضی، اے میرے رب۔ اب جب حضور آگے سے فائنل سٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ مولا میں راضی ہو گیا، تو اب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ علامہ سید محمود ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں یہ بات جن سی ہے۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی حساب کتاب اور ان ساری چیزوں کی، اور اب حضور جو ان سے اپنے عروج اور اقبال مندی، خوشی اور کامرانی کے جو قدم ہیں ان قدموں سے جنت کو نوازیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور اب جنت کی تمنا پوری ہوگی جس سے جنت الفردوس بھی خوش ہو کر جھوم اٹھے گی۔ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ تو اصل میں تو چیز یہ ہے کہ حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے، کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی ناراضگی نہیں دیکھ سکتا، جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی کہ اللہ نے یہاں تک فرما دیا محبوب میں آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس قرآن کے اندر وحی جلی میں فرما دیا میں نے آپ کو راضی کر لینا ہے۔ میں آپ کو اس شفاعت کے کانٹیکسٹ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف چہرہ کرنا، یعنی محبوب میں دیکھ رہا ہوں تم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر رہے ہو، بس ہم ان قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے۔ محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، تو ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جس قبلے میں آپ کی رضا ہے، آپ کی رضا محبوب جس قبلے میں تیری رضا ہے اس قبلے کی طرف پھیروں گا۔ میں نے تو حکم دیا ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور پڑھ بھی ادھر ہی منہ کر کر آپ نماز رہے ہو، مگر محبوب آپ کے دل میں تمنا اور خواہش ہے کہ قبلہ جون سے کعبۃ اللہ ہو جائے، آپ کی رضا اس میں کہ بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ ہو جائے، تو میں ادھر ہی آپ کو پھیروں گا جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی رضا ہے۔ اب اگر غور کریں تو اس میں محبوب سے عجیب خطاب ہے، اور کتنا حسین خطاب ہے، اور کیسا عجیب انداز محبت سے بھرا ہوا خطاب ہے کہ پہلے تو یہ فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، کہ آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے ہیں، ہم ضرور آپ کے چہرے کو ادھر ہی پھیریں گے جس میں آپ کی رضا ہے، محبوب جس میں تیری رضا ہے۔ تو محبوب تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہم دیکھتے ہیں تو ہم ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے آپ کو جس میں تیری رضا ہے۔ اور یہ کون سی مسجد تھی؟ مسجد بنی سلمہ۔ اور کون سی نماز تھی؟ ظہر کی۔ اور کون سی رکعت تھی؟ تیسری رکعت میں رکوع سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیر لیا، بیت المقدس کی طرف سے منہ ہٹا لیا گیا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے جون سے۔ تو جدھر حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، اب پیچھے جو صحابہ کرام تھے بھئی وہ تو جانتے تھے یہ قرآن کا حکم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، نہ کوئی شک، نہ کوئی اشتباہ، نہ کوئی دل میں بات، نہ کوئی چیز، ابھی تو حضور نے زبان سے بھی نہیں کچھ بولا۔ یہ تھی طریقت کی وہ منزل جو حضور کی تربیت سے آپ کے غلاموں کو حاصل تھی، جو حضور کی تربیت سے آپ کے غلاموں کو حاصل تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کو بار بار صرف حکم ہی دینا پڑتا تھا کہ چلو یہ کام کرو، چلو ایسے کرنا ہے، مگر کیا خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی آگے سے بے ادبی اور گستاخی کی تصویر نظر آتی؟ نہیں، یہ ان صحابہ کا ایمان اور ان کا یقین اور ان کا ایقان اور ان کی بزرگی اور ان کا مرد اور ان کی حضور سے محبت تھی
کہ کوئی شک نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی ذہن میں خیال نہیں ہے۔ این نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ریکارڈ قائم کر دیا، جو قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر ایک مثال بن گئی کہ اس درجے کی اتباع طریقت کی دنیا میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت بھی تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تھی۔ اسی لیے اس طریقت اور اس اتباع کی وجہ سے کہ ابھی تو حضور نے زبان سے بھی نہیں بولا، بھی صحابہ کرام ویسے ہی رہتے، حضور نے چہرہ کیا ہے نا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف، وہ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہی رکھتے، مگر نہیں، وہ جانتے تھے وہ کس کے تربیت یافتہ تھے، کس کے فیض یافتہ تھے، کن کی نگاہوں کا فیض حاصل تھا ان کو۔ انہوں نے فوراً بیت اللہ شریف کی طرف کہ حضور اگر ادھر کو پھر گئے ہم نے بھی ادھر ہی پھرنا ہے، جو حضور کی رضا وہ ہماری رضا ہے، جو حضور کی مرضی وہ ہماری مرضی ہے، جو حضور کا عمل وہی ہمارا عمل ہے جون سا۔ ابھی تو حضور نے کچھ فرمایا بھی نہیں جون سا۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی اپنے رب کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوئے۔ انبیاء کے بعد پھر صحابہ کرام کو درجہ دیا گیا۔ تو محب حقیقی کو اپنے محبوب کریم کی ادائے محبوبانہ پسند آ گئی، تو تحویل قبلے کا تبدیل کیا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی رضا اور چاہنے سے ہوا، حضور کی رضا سے ہوا، حضور کے چاہنے سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور ارادہ اللہ ہی کی مشیت اور اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر سے ہمیں یہ معلوم، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ روزہ قیامت رب کریم وہی کرے گا جس پر محبوب کی رضا ہوگی، جیسے کہ میں نے بھی پیچھے ایک حدیث سنائی آپ کو۔ قیامت والے دن اللہ وہی کرے گا جس پر اللہ کے محبوب کی رضا ہوگی۔ اگر قیامت تک کے اربوں خربوں لوگوں کے لیے قبلہ حضور کی ایک مرضی کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو وہ گناہگاروں کی بخشش جن کو حضور بخشوائیں گے، جبکہ حضور نے اللہ کو فرما دیا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں گیا جون سے۔ تو قیامت کے، اسی لیے پھر میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی کہ قیامت کے روز حساب کتاب کی بساط لپیٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اردیت یا محمد، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ قال نعم یا رب ردیت، اے میرے رب بے شک ہاں میں راضی ہو گیا ہوں۔ تب جنت اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خواہش پوری ہوگی، جنت کی تمنا پوری ہوگی، اور حضور جنت کو اپنے مبارک قدموں سے نوازیں گے اور جنت کے اندر حضور اپنا داخلہ فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک نعت شریف کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اصل میں یہ جو اشعار ہیں یہ اشعار قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بہم عہد باندھے ہیں روز ازل سے، رضائے خدا اور رضائے محمد۔ یہ تو روز ازل سے عہد بند چکا ہے، یہ شفاعت کا اذن تو کب سے مل یہ تو سجدہ اور یہ تو معاملہ پریکٹیکلی اس شفاعت کو شروع کرنے کی اجازت کا ہے کہ اب شروع کیا جائے اس اجازت کو۔ تو علامہ اقبال نے جب اعلیٰ حضرت کا ایک مجلس میں یہ شعر سنا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بہم عہد باندھے ہیں روز ازل سے، رضائے خدا اور رضائے محمد۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ تو آپ نے فی البدی
اسی وقت دو شعر کہے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔